اب وقت آ گیا ہے جس شخصیت کے بارے میں وہ شخصیت کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو آپ لوگ بے صبری سے جس شخصیت کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ میں یہی کہا ہوں کہ کوئی شیخ جو ہے تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شیخ کے اکثر عنوانات الحمدللہ پیس ٹی وی کے اندر آتے ہیں، ہم لوگ اکثر تعارف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سالوں سے شیخ الحمدللہ ہندوستان میں اور بیرونی ممالک میں، جیسے کہ خاص طور سے دبئی، شارجہ وغیرہ امارات کے اندر بہت دینی خدمات شیخ انجام دیتے ہیں، اور تقریباً سارا دن شیخ کا جو ہے دینی کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بڑی باسط کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، پہلی مرتبہ ہمارے ضلع چتور کے اندر شیخ کا موصوف کا آنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو الحمدللہ اب میں بلا کسی تاخیر کہ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے عنوان کا خیالات پر اظہار کریں۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، دین ماں اور بہنوں، پیاری طالبات اور ساتھیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آج کا اجلاس جو ہے سیرت النبی کے عنوان پر رکھا گیا ہے، اور غالباً سیرت النبی کو عنوان پر اس لیے رکھا گیا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور عید میلاد کا مہینہ ہے، تو شاید ہم لوگ عید میلاد نہیں مناتے تو چلو اجلاس منا لیتے ہیں، ہاں شاید۔ بہرحال یہ ربیع الاول ہی میں سیرت کا جلسہ رکھنا اور ربیع الاول ہی میں سیرت کی پر وعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں ہے، بلکہ سیرت نبوی تو ایسی چیز ہے کہ سال کے ہر مہینے، ہر ایام، ہر دن میں سیرت بیان کی جائے، اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن خاص کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اجلاس رکھنے والوں نے سوچا ہوگا کہ سیرت النبی کے نام پر اس مہینے میں لوگ کچھ زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس لیے مناسبت سے رکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن ابھی ہمارے سامنے معاملہ ایسا ہے کہ شاید کیمرہ مین پریشان ہو، کیوں؟
ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں اصحاب الیمین کم ہے اور اصحاب الشمال زیادہ ہو گئے ہیں، ہے نا؟ اصحاب الشمال زیادہ ہو گئے اور اصحاب الیمین کم ہو گئے ہیں، تو اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین کی وجہ سے شاید مجھے ادھر توجہ کرنی پڑے تو کیمرہ مین سے ہم معذرت چاہیں گے، اس کو کچھ تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، سیرت کے متعلق چند باتیں ہمیں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو سیرت کا معنی سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر سیرت کا معنی، سیرت ہم لوگ پڑھتے ہیں، سیرت سنتے ہیں اور سیرت پر اجلاس کرتے ہیں، لیکن سیرت کا معنی اصل میں تو سب سے پہلے تو سیرت کا معنی سمجھیں۔ نمبر 2، سیرت کی ضرورت، اگر سیرت کی ضرورت کیوں ہے۔ نمبر 3، پھر نبی علیہ السلام کے سیرت کے بعد پہلو ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت کا معنی سب سے پہلے سمجھیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کیسے تھے اور آپ کا کپڑا کیسے تھا، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، یہی چیز بیان کر دی جائے، اسی کا نام لوگوں نے عام طور پر سیرت سمجھا ہے۔ نعوذ باللہ، سیرت کا یہی معنی ہم نے عوام کو بتایا، اسی لیے ہمارے بہت سارے قوال اور سیرت نگار اور سیرت پر تقریر کرنے والے جو گا گا کر کے ڈرامائی انداز سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے حل اتاک حدیث الغاشیہ قسم لمبی زلفوں والوں کا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ دیکھا یہ غلطی کیوں ہوتی ہے کہ سیرت کا معنی اس نے سمجھا نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، عربی زبان میں سارا یسیرو کے معنی آتے چلنا، سارا یسیرو سیرن کے معنی آتے ہیں چلنا۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے وہ دین، وہ طریقہ، وہ شریعت، وہ اخلاق اور کردار اور وہ چال چلن جس پر نبی علیہ السلام نے پوری 23 سالہ زندگی گزاری ہے، اس کو کہا جاتا ہے دوستو سیرت۔ اس لیے بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام جس راستے پر چلے، جو کیا، جو فرمایا، آپ کے جو اخلاق، آپ کے جو کردار، آپ کے عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی خوشی اور غمی، انہی تمام چیزوں میں آپ نے کیسے گزارا ہے، یہی بیان کرنا اور اسی کو سمجھنا، اس کا علم رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے سیرت۔ نمبر 2، سیرت کا معنی آپ نے سمجھ لیا تو سیرت کی ضرورت اور اہمیت، آخر سیرت کا سیکھنا، سیرت کا سننا اور سیرت کا پڑھنا پڑھانا کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی نجات، اگر کوئی کلمہ گو، کوئی مسلمان اپنی نجات چاہتا ہے تو اسے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانا بے انتہا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ترک کر دینے کے بعد میرے بھائیوں وہ کبھی بھی ناکامیاب ہوا ہے اور ناکامیاب ہوگا۔ ہمیں بات یاد آئی، آپ کے ہندوستان صوبے بہار کے تقریباً آج سے 100 سال پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا، اللہ نے اس کو اسلام سے نوازا، پھر اس عالم بنا اور عالم بننے کے بعد ساری زندگی جو تبلیغ کیا وہ زبانی بھی تبلیغ کرتا، کتابوں کے ذریعے اور اشعار بھی بنا کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک ہے دیوان گلشن ہدایت، دیوان گلشن ہدایت، اور دوسری کتاب قاطعۃ حجت الفجار،
یہ دونوں کتابیں کہیں مل جائیں تو آپ ضرور پڑھیں۔ اس مرد مومن نے کتنی اچھی بات کہی کہ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک۔ یہ آج بڑے بڑے لوگوں کے سمجھ میں نہ آئی سیرت، اور سیرت کا مقام، سیرت کی مرتبہ، سیرت کی ضرورت اور اہمیت لوگوں کے سمجھ میں تو نہ آئی، لیکن ایک نو مسلم نے کتنا اچھا سمجھا اور اس نے کہا مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ انسان نبی علیہ السلام کا دامن، نبی علیہ السلام کا کی سیرت ترک کر دینے کے بعد کامیابی دوستو ناممکن ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا تین شرطیں، تین چیزیں، جو آدمی اپنے اندر تین چیزیں پیدا کرتا ہے وہی نبی کی سیرت کو اپنائے گا۔ پہلے تو دعا کرو اللہ وہ تینوں چیزیں ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ نمبر ایک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ۔ جو انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو یا رب کے سامنے روح قبض کرنے کے بعد اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش کریں تو رب کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ روح قبض ہوتے ہی اس کا رب فرشتوں سے کہے، روح سے کہے اے میرے بندے کے نیک روح اچھی روح فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں اسی وقت تو داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ یہ شرط سب کے اندر پیدا کر دے۔ نمبر دو، والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، یاد رکھو میرے بھائیو یہ دوسری شرط بھی بڑی اہم ہے۔ جب تک یہ دوسری شرط ہمارے اندر نہیں پائی جائے گی تب تک نبی کی صورت بیان بھی نبی کی سیرت ہم بیان کریں گے، آپ سن لیں گے، لیکن نبی کی سیرت نہ ہم میں آئے گی نہ آپ میں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ نے اعلان کر دیا ہے میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کا چال چلن وہ اپنائے گا جس کے اندر دوسری شرط پائی جائے وہ کیا ہے؟ والیوم الآخر۔ اور جو چاہتا ہو قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے زندگی بھر کے اعمال لے کر کے رب کے سامنے پیش کیے جائیں اور فرشتہ لا کر کے نام اعمال رکھ دے اور کہے الہ العالمین ھذا ما لدی عتید، اے اللہ یہ بندہ جس کو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ھذا ما لدی عتید، یہ اس کا نام اعمال ہے جو میں نے زندگی بھر میں اس کا ریکارڈ تیار کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور ہمارے نام اعمال کو دیکھ کر کے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جس کو یہ فکر ہو گناہوں سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ ہم بچ سکتے ہیں، ارے بابا آدم دوستو جنت میں نہیں بچے تو ہم دنیا میں کیا بچیں گے؟ آدم وہاں جنت میں نہیں بچ سکے جہاں کوئی گناہ کوئی برائیاں نہیں تھی، یہاں روڈوں پر برائیاں، دکانوں پر برائیاں، چلتے پھرتے برائیاں، نگاہ اٹھاؤ تب برائیاں۔ یہاں ہم اور آپ گناہ سے کیا بچ سکتے ہیں؟ جہاں کوئی برائی نہیں تھی ابلیس نے وہاں بھی آدم سے گناہ کروا دیا، آدم بھی گناہ کی اور ہوا بھی گناہ کر ڈالی، نہیں کیا؟ ہماری بہنیں ناراض ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ہوا اس موقع پر آدم کو غلط مشورہ نہ دیتی تو قیامت تک کوئی عورت اپنے شوہر کو غلط مشورہ نہ دیتی۔ یہ جو کچھ ملا ہے ہم کو وراثت میں ملا ہے، سمجھ گئے نا؟ کبھی ساس کے خلاف بھڑکا دینا، سسر کے خلاف بھڑکا دینا، اور کبھی کیا کہتے ہیں خاندان والوں کے خلاف بھڑکا دینا۔ میرے بھائی بہنوں یہ سب ہوا کی وراثت ہمارے یہاں